من حسنتا عشرت عینا، پس اس میں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑیں گے۔ اب وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا۔ اب سمجھے داربا یدربو دربن، اس کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا، داربا یدربو دربن اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے چلنا۔ ایک معنی مارنا، دوسرا معنی چلنا۔ امت نے یہی معنی لیا مراد کہ یہاں معنی ہے مارنا، اور عام معنی یہی ہے کہ مارنا۔ تو حکم ہے کہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ پتھر پر عصا مارے، اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے نکل آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اب پتھر سے پانی تو نہیں نکلتا، لیکن پیارے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ اب یہ معجزہ تھا۔ اب اس معجزے کا انکار کرنے کے لیے نیچری فرقے کے بانی نے اس میں ایک باطل تعویل گڑھی اور کہا کہ یہاں داربا یدربو جو ہے وہ مارنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ داربا یدرب کا معنی چلنا، بلکہ کہتا ہے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس کے ذریعے پتھر پر چڑھ جائے۔ جب آپ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے تو وہاں آپ کو 12 چشمے پانی کے نظر آئیں گے، کیونکہ پانی کے چشمے پہاڑ سے پھوٹتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ چڑھنے کا حکم ہوا تو وہاں جب کے دیکھا تو وہاں 12 چشمے پانی کے پھوٹے ہوئے تھے۔ تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، سراقہ بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور کی کھوج لگاتے ہوئے سرکار تک جب پہنچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کو زمین میں دنسا دیا۔ اب یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ حضور کی شان تھی کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں کو زمین میں دنسا دیا۔ اب اس کی باطل تعویل یہ کی گئی کہ اصل میں وہ گھوڑے کے پاؤں کو ایسے نہیں دنس گئے تھے، وہاں چوہوں کی بلیں اور سوراخیں تھیں، وہ چوہوں کی جناب وہ سوراخیں تھیں، تو وہاں پیر وہ گھوڑے کے زمین میں پھنس گئے۔ اب یہ معجزات کا انکار کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث طیبات میں موجود معجزات جو ہے نا اس کا انکار کرنے کے لیے باطل تعویلات کا سہارا ان لوگوں نے لیا جو اپنے آپ کو نیچری کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام کی ہر تعلیمات اور اسلام کا ہر عقیدہ وہ نیچر اور فطرت کے مطابق ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے، جو عین عادت کے مطابق نہیں ہے اس کی ہم تعویل کریں گے۔ اسی بنیاد پر ان نیچری فرقہ کے بانی اور ان کے ماننے والوں نے جنت کا انکار کر دیا، دوزخ کا انکار کر دیا، وجود ملائکہ کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی بڑی جنت ہو جس کا ایک دروازہ اتنا لمبا بڑا چوڑا ہو کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ دروازے کی لمبائی مکمل نہ ہو سکے، وہ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں سمجھ آتی، عقل کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لہٰذا ہم اسلام کے وہ عقائد و نظریات جس کو عقل فالو نہ کرے نہ مانے ہم ان کی تعویل کریں گے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے قرآن کی سینکڑوں آیات کا انکار کرتے ہوئے جنات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، دوزخ کا انکار کر دیا، جبکہ یہ عقیدے مسلمانوں کے اجماعی اتفاقی اور یہ ضروریات دین کے عقیدے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی بھئی؟ اب جنت، دوزخ، وجود ملائکہ، وجود جنات، یہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات طیبات کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ کرامن کاتبین اللہ رب العزت نے ہمارے فرشتے مقرر کیے جو نیکیاں اور بدیاں، اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ ہم جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد صحیح بخاری مسلم کی احادیث اٹھائیں، اتانے ملکانے اسودانے ازرقانے یقعدانے یجلسانے
آتے ہیں فرشتے دو جن کو نکیرین کہتے ہیں، آ کے اس میت کو بٹھاتے ہیں، پھر آ کے سوال کرتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، پھر اگر وہ سوالوں کے جواب دے دیتا ہے پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول جاتی ہے، اور اگر وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو دوزخ کی کھڑکی کھول جاتی ہے۔ ساری احادیث طیبات اور سارے یہ وہ عقائد ہیں جن پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنا دین عقل کو بنا لیا، جنہوں نے ہر بات کو عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کی، انہوں نے پھر ان ساری عقائد و نظریات کا انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ جن کے سامنے کرامت کا ذکر کیا جائے، کسی بزرگ کا واقعہ بیان کر دیا جائے تو اس کا ٹھٹھا مذاق بنا کے اس پہ طنزیں اور ہنسی مذاق اور اس کے اوپر جناب والا لطیفے کستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بزرگ ولی اگر یہ اتنی کرامتیں دکھا سکتے ہیں تو جیو کا کیمرہ منگوا لیں، ARY کو منگوا لیں اور بلا کے جیو والوں کو ARY والوں کو آپ اپنے بزرگوں کی کرامتیں دکھائیں تاکہ وہ کرامتیں دیکھ کے انگریز اور گورے بھی مسلمان ہو جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح کرتے ہیں۔ اگر یہی اعتراض اور یہی اشکال اگر کوئی دہریہ کرے، ایتھیسٹ کرے، خدا کا منکر کرے کہ تمہارے دین کی تعلیمات یہ موجود ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور اس سے سوالات و جوابات کا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تم قبر میں جیو کے کیمرے لگا دو، تم قبر میں ARY کے کیمرے لگا دو، تم قبر میں میڈیا کو بلا کے کیمرے نصب کر دو تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ہمارے دین اسلام نے جو تعلیمات رکھی ہیں اور بیان کی ہیں وہ بالکل آن کیمرہ ہم دکھا رہے ہیں۔ اگر یہی کوئی دہریہ اعتراض کرے، سوال کرے تو اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ یہ معاملہ برزخ کا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں نظر آئے یا نظر بولے نظر آئے یا اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے، اب وہ کرامن کاتبین فرشتے مقرر ہیں، وہ انسان کے گناہ بھی لکھتے ہیں، نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ اب اگر آج کو دہریہ کو ایتھیسٹ کو خدا کا منکر وہ کہے کہ جناب آپریٹ کرو، بازو اتارو، نکالو، ہمیں دکھاؤ کہاں ہیں، تو ہم فزیکلی طور پہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے کس انداز سے کس طریقے سے مقرر کیے ہیں۔ ہم ہر چیز کا عقل سے اور آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کروا سکتے۔ اب یہ بنیادی تمیز سمجھیں کہ یہ جو لوگ کرامات کا انکار کرنے والے، خارق عادات چیزوں کا انکار کرنے والے، اور بات بات پہ ایک تو وہ طبقہ جو منکرین معجزات ہیں، جب ان کے سامنے نبوت کا معجزہ پیش کیا جائے، اللہ کے نبی کے معجزے کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اسی طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ اعتراض ادھار لیے ہیں، یہ اشکالات ادھار لیے۔ ادھار کن سے؟ یہ ادھار لیے گئے ہیں منکرین معجزات سے، یہ اعتراضات ادھار لیے گئے ہیں خدا کے منکروں سے، دہریوں سے۔ وہ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور انہی اعتراضات کو یہ معجزات سے ہٹا کر اللہ کے ولیوں کی کرامات کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات اور امت کا اہل سنت و جماعت کہلانے والے اکابرین امت، مشائخ، صلحاء، صحابہ سے لے کر تابعین، اتباع تابعین، آج تک اہل سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں۔ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ دو تین حوالے پیش کروں گا۔ یہ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اور غنیۃ الطالبین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 164 پہ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ۔ اہل سنت اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ نبیوں کے معجزات بھی برحق ہیں اور ولیوں کی کرامات بھی برحق ہیں۔